اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کا ویسے معنی ہے رات کے اندھیرے میں آنے والا، مہمان جو رات کو آ جاتا ہے اندھیرے میں، عربی میں اس کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم ہے کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ یہ سب چیزیں کس بات پر قسم اس بات پر، ان کل نفس، نہیں ہے کوئی نفس، کوئی جان، کوئی آدمی، لما علیہا حافظ، مگر ہے اس پر ایک نگران مقرر اللہ کی طرف سے۔ سمجھ گئے نا؟ تو جس طرح ستاروں کا ایک نظام ہے، ہر ایک اپنے وقت پر آ رہا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نظام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، دیکھ لے انسان، مِمَّ خُلِقَ، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلقہ پیدا کیا گیا ہے، مما ان پانی سے، دافقن اچھلتا ہوا، یخرجو جو نکلتا ہے، من بین الصلبی پیٹ کے درمیان سے، والترائبی اور سینے کے درمیان سے۔ انہو علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے، پانی سے پیدا کیا، دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو حضرات، پانی کے اوپر آپ کوئی نقشہ بنائے تو وہ جمتا ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کی یہ اتنی منظم خوبصورت شکلیں پانی کے اوپر بنائیں، واہ سبحان اللہ کی قدرت دیکھو۔ تو جو اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن جانچا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، سرائر چھپی باتوں کا۔ کس طرح؟ یعنی ان کا وزن کر کے معلوم کیا جائے۔ اب اللہ جل جلالہ قیامت کے دن جو وزن کریں گے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں اور معلوم کریں گے، اس کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ سمجھ گئے نا؟ اعمال کا وزن ہو جائے گا، اعمال کی جانچ ہو جائے گی کہ کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا، اور اعمال کے اندر وزن آئے گا۔ یہ بات آپ کے سامنے بار بار آ گئی کہ اعمال میں وزن آئے گا کتنی باتوں سے؟ دو باتوں، اخلاص سے، اتباع سنت سے۔ کوئی بھی عمل آپ کا نیک وزنی کب بنے گا؟ جب اس میں دو باتیں شامل کرو گے۔ نمبر ایک، نیت ہوگی خالص للہ، دنیا کا مطلب کسی کو خوش کرنا، راضی کرنا، کسی کی ناراضگی، یہ باتیں نہیں ہوں گی، خالص للہ عمل کریں گے، اور طریقہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جس عمل میں دو باتیں شامل ہو جائیں گی وہ عمل ہو جائے گا وزنی۔ جس دن جانچا جائے گا، ان کو تولا جائے گا، یعنی آزمائش کی جائے گی، کس کی؟ سرائر چھپی باتوں کی۔ فما لہو، نہیں ہوگا انسان کے پاس، من قوت کوئی زور طاقت، ولا ناصرن، نہ کوئی مددگار۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، جو واپس لوٹانے والا ہے۔ کس چیز کو واپس کرنے والا ہے حضرات؟ جو بخارات اوپر جاتے ہیں وہ بارش کے قطرے بن کر واپس آ جائیں۔ والارض، قسم ہے زمین کی، ذات الصدع، جو پھٹنے والا۔ کیسا ہے؟ پھٹنے والا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس میں آپ تخم ڈال دو، پھٹ کر پھر واپس آئے۔ تو یہ دونوں نشانیاں کس بات پر ہے؟ کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح اوپر چلی جاتی ہے اور اس کا جسم زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ جس طرح بخارات آسمان سے پھر واپس ہو جاتے ہیں اور زمین سے بیج پھر واپس نکل آتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن روح اوپر سے اور جسم نیچے سے پھر آپس میں مل جائیں گے، اور یہی انسان دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اس کا نمونہ اللہ نے بتا دیا۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن دو ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات،
دیکھو قرآن کی باتوں میں ایسا نہیں ہے کمزور ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو جائے گا، کمزور نہیں ہے، قرآن دو ٹوک بات کرتا۔ اور کتابوں کو دیکھو تو کتابیں اس سال کے بعد اس کے مضامین پرانے ہوئے، لوگ کہتے ہیں بہت پرانی باتیں، اب ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن کی بات دیکھو آج بھی بالکل دو ٹوک بات۔ یہ نہیں ہو گیا کہ وہ زمانہ گزر گیا، باتیں پرانی ہو گئی، اب تو لگتا ہے کہ کمزور باتیں ہیں، نہ، قرآن کی باتیں ہر زمانے میں دو ٹوک بات۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فصل، یہ فیصلہ کن دو ٹوک بات، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور نہیں ہے مذاق، کھیل کود کی باتیں نہیں ہے، دو ٹوک باتیں، زندگی کے اصول ہیں۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، بے شک لوگ تدبیر کرتے ہیں، تدبیر اسلام کے خلاف، حق کے خلاف، اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتوں کو روکنے کی بہت ساری تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں تدبیر کرتا ہوں تدبیر۔ اب دو تدبیروں کا ٹکراؤ ہے، ایک تدبیر انسانوں کی ہے جو حق کے خلاف ہے، اور ایک تدبیر اللہ کی ہے جو حق کے ساتھ ہے۔ اللہ کی تدبیر غالب کس کی آئے گی؟ اللہ کی تدبیر۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مہلت دے دو، امہلہم، ان کو مہلت دے دو، رویدن، تھوڑی مہلت دے دو۔ سمجھ گئے نا؟ اس لیے آدمی کو اس میں بارے میں کبھی نہیں شک میں پڑنا چاہیے کہ ہماری طاقت کمزور ہے، ہمارے پاس وسائل کم ہے، نہ، اس بات کی کوشش کرو کہ میں حق پر ہوں یا نہیں، بس۔ اپنی زندگی باطل پر نہیں گزارنی ہے، باطل کا ساتھی نہیں بننا ہے، ساتھی بننا ہے کس کا؟ حق کا۔ باقی تمہاری کیسی پوزیشن ہے، تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، کیسے وسائل ہے، اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، چکر میں اس میں پڑھو کہ حق پر ہو یا نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں، یہ ضرورت ہے۔ باقی تو اللہ کی تدبیر ہے جو حق والوں کے ساتھ، حق غالب آئے گا، ہر زمانے میں حق غالب آیا، ورنہ ظاہری ترتیب سے دیکھو گے تو حق کے پاس تو بہت کم تھا، اس کو تو ختم ہونا چاہیے، غالب آ گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں۔